بنایا. اب اس لیے اس پر اتنی محنت ہوئی ہے دوستوں کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کلائمیٹ منصوبہ ہے دی لیونگ انڈس، اس لیے کہ یہ چلتا ہے دریائے سندھ کے پورے احاطے کو لیتے ہوئے، نارتھ سے لے کے پورے ساؤتھ. آپ اس کی پوری سکیل کو جانتے ہیں. اب اس دریا صرف یہ ایک دریا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، یہ معاشی، ماحولیاتی اور اقتصادی شاہ رگ ہے. اس سے 90% آبادیوں کی نشو و نما منسلک ہے، 80% آپ کی کاشتکاری منسلک ہے. یہ لائیولیہوڈز، مویشی، ہر چیز کا محور ہے. اگر اس کی صحت میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو پاکستان کے پھر نظام میں، اقتصادی، ماحولیاتی، معاشی نظام میں بہت بڑا زلزلہ آتا ہے. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے بہت بڑے، سب سے بڑے تاریخ کے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایسے فلڈنگ اور مانسٹر مانسون کے زد میں ابھی بھی اس امتحان کی گھڑی میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے کم از کم سندھ صوبے میں جہاں پانی کھڑا ہے، جو سی لیول کے نیچے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پانی کا انخلا ہی نہیں ہوتا تھا، جہاں قحط سالی ہوتی تھی، وہاں پانی کھڑا ہے اور اس کو نکالنا ایک امتحان بن گیا ہے. بند توڑیں تو دوسروں کے فصلیں خراب یا گاؤں کے گاؤں ختم، اور اگر ڈرینیج کریں تو مطلب مہینے لگیں گے. یعنی کہ لوگوں کو اپنی تدفین کرنے کی جگہ نہیں رہی، اتنی کمی ہے ڈرائی لینڈ کی. تو خشکسالی سے آپ فلڈنگ پہ آ گئے ہیں. جب ماحول آپ کو انتہاؤں تک لے جاتا ہے اور ایک سے دوسرے ایکسٹریم تک میں جھونکتا ہے تو اس کا مطلب قدرت پوری دنیا سے ناراض ہے. اور سیکرٹری جنرل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے قدرت پر جنگ لڑی ہے، انسانیت نے قدرت پر جنگ لڑی ہے اور یہ اب قدرت کا جواب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اور المیہ یہ ہے اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہ مسئلہ کریٹ کیا نہیں، یہ گرمائش کی وجہ سے ہے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ یہ ہم بات کر چکے ہیں، پرائم منسٹر ہائیسٹ فورم سے کر چکے ہیں، فارن منسٹر کر رہے ہیں. ہول آف گورنمنٹ نے یہ اب پاکستان کا ماحولیاتی المیہ بہت مؤثر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے دیکھا، SCO میں آپ نے دیکھا، یہ ہمارا ایک واضح اور میں سمجھتی ہوں بہت تگڑا بیانیہ ہے. اور یہ بیانیہ زمین سے اور حقیقت سے ہی منسلک ہے. یہ صرف بیانیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کی کوئی نفی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. اب آئیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسا ہوا ہے. شاید یہ بات پہلے ہو جانا چاہیے تھی، بہت ساری باتیں پاکستان میں پہلے ہو جانا چاہیے تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. جب یہ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری منصوبہ بندی کیا 100% پرفیکٹ ہے؟ آگے ہم نے کیا اس کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ کیا وسائل بروکار ہوں گے؟ کتنے صوبے اس میں سٹیک ہولڈر ہوں گے؟ شہری ہمارے کتنے اس میں انوالو ہوں گے؟ کیونکہ جی کلائمیٹ تبدیلی کی بات کی ہوتی ہے یا اس کی ریڈکشن کی بات ہوتی ہے، تخفیف کی بات ہوتی ہے، تو آپ کا جب تک شہری نہیں اس میں بالکل مرکز بنتا پالیسی کا، اس کے بغیر آپ کی کوئی اصل آپ کی پالیسی کی رسائی، کوئی منتقلی زمین تک نہیں ہوگی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سٹیزنز کو اس انیشیٹو میں، صوبوں کو انیشیٹو میں انوالو کیا گیا ہے. لائن منسٹریز کیونکہ ایڈپٹیشن میں ہمارا فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، پلاننگ، مطلب ہر منسٹری آلموسٹ ہر اسٹریٹجک منسٹریز میں انوالو رہی ہے، انکلوڈنگ فارن افیئرس، کیونکہ اس کی ڈسیمنیشن وہیں پہ ہوگی، اس کی فنڈنگ ان کے ذریعے ہوگی. تو یہ صوبوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہر سطح پر، اور اس میں UN کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کنسلٹیشنز میں، انہوں نے بہت معاونت کی، رپورٹ رائٹنگ میں معاونت کی، لیکن ہم نے اس کو ڈرائیو کیا ہے بہت تیزی سے، دن رات ایک کر کے، تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈپٹیشن، کلائمیٹ ایڈپٹیشن کا منصوبہ آپ کے سامنے آئے. اور یہ ایک ابتدائی جو ہمارا کام ہے لانچ،
اس کو زمینی حقیقت بنانے میں، آگے پائے تکمیل تک لے جانے میں، پھر ہر گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ کراس گورنمنٹ ہوگا، صوبوں کے اکراس ہوگا اور حکومتوں کے اکراس ہوگا، یہ کسی میرا آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس میں تسلسل برقرار رکھنا، اس کو اجاگر کرنا، اس میں دلچسپی بنوانا، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سوچ کی بھی تبدیلی ہونی ہے، یہ انڈس سوچ کو بھی تبدیل کرے گا، کیونکہ یہ ان اے سینس پاکستان کی ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ This river is the mother of Pakistan's entire 5,000 سال کے کلچر، ثقافت، civilization. So we are the Indus Valley civilization and this is our mother. اس ماں کو ہم نے بچانا ہے ماحولیات کی اس وقت تباہ کاریوں سے، اور ہمیں قدرت کے ساتھ مبنی حل اور گرین جسے کہتے ہیں فریم ورک جو ہم بناتے رہے، سبز ڈھانچہ جو ہے ماحولیاتی، اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، اس سے ہمیں آپ کی دفاع ہوگی، آپ کے معاشرے کی، کہ خدا نہ خواستہ اس طرح پھر فلڈنگ ہو۔ اب یہ ریور نے نہیں فلڈ کیا تھا، یہ بات تسلیم ہے، لیکن آپ 2010 دیکھ چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا دریا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، صبح شام آتی ہیں، اس پہ براجز تاریخی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی صحت ہر سٹیپ پر، ہر میل پر بدلتی جاتی ہے۔ صحت سے مطلب کہیں کہیں یہ شہروں کے نزدیک جو ہے پنجاب اور سندھ میں، یہ آلودگی کا بدترین شکار ہے۔ اس میں جو 22 سپیشیز ہیں، وہ انکلوڈنگ لیونگ جو ریور انڈس کی ڈالفن ہے، دنیا میں منفرد ہے، وہ انڈر تھریٹ آئی ہوئی ہیں، مگر جو سب سے بڑی سپیشی انڈر تھریٹ آئی ہوئی ہے وہ پاکستان کا باشندہ ہے، پاکستان کا شہری ہے۔ ان کو ہماری زندگی اس دریا سے، اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے اس دریا سے ہماری فلڈنگ جو ہوئی ہے، اب یہ دریا پھٹ پڑا ہے، اور اس دریا کو ہمیں اس کے منصوبہ بندی کے راستے ڈھونڈنے ہوں گے، اس کی نیچرل فلو کے راستے واپس بنانے کے ڈھونڈنے ہوں گے۔ لوگوں کا بس دائر ہے کہ لوگ اس کے ریور بیڈ پہ جب سوکھ جاتا ہے آپ نہ بنائیں، وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، وہ 100 سال بعد واپس آ سکتا ہے۔ آج کل ماحول میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہزار سال والے چینجز اب آپ کے سر پہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم خود بھی اپنی دفاع کے لیے کچھ کریں، اور دفاع کے لیے اس میں 25 ہم نے انٹرونشنز ابتدائی پر کام کیا ہے، ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اور یہ ایک ایکسس آف ایڈپٹیشن بناتی ہیں۔ یہ ایک ایکسس آف پلیز دس از امپورٹنٹ، یہ محور ہے ہماری دفاعی پالیسیز کا، تخفیف کلائمیٹ ریڈکشن کا، اور اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے۔ ہم بے شک اپنے گرین ہاؤس گیسز کم کرتے جائیں گے، جیسے ہمارے عالمی وعدے ہیں، ہم نے اپنا امپورٹ بل کم کرنا ہے، ہم نے اپنے شہریوں کو آلودگی سے کم و بیش بچانا ہے، جتنی بھی کمی ہوگی ہمارے کرنے سے، لیکن ہمیں اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر کرنی ہے۔ لیکن ہمارا اس وقت تھرسٹ وسائل کا، فوکس کا، پالیسیز کا یہ ایکسس آف ایڈپٹیشن ہے۔ ہم اس کو COP 27 میں بھی لے جائیں گے، ظاہر ہے ہم بہت اور بھی چیزیں لے جائیں گے، ہم اسپیئر ہیڈ کر رہے ہوں گے، لاس اینڈ ڈیمیج والی باتیں اسپیئر ہیڈ کر رہے ہوں گے، بالکل ہرابل دستے میں ہوں گے، کلائمیٹ فائنانسنگ، ایڈپٹیشن فنڈ کو کیپٹلائز، ان ساری چیزوں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو اناؤنس دس لانچ۔ جو بھی اس کو کنسیو کر رہا ہے، آگے بڑھانا ہر حکومت کا یہ بالکل فرض بنتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی معاونت کریں گے۔ اس میں 25 جو انٹرونشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ہیں اور اکراس دا ڈیپتھ اینڈ لینتھ آف پاکستان چلتی ہیں، جس طرح دریا چلتا ہے، تو ہم نے تھوڑی سی آئیڈینٹیفائی بھی کر لی ہیں ہائی پرائیورٹی، کیونکہ وسائل کی کمی ہے، اور شاید کوئی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، سب کی انویسٹمنٹس اس میں درکار ہوں گی۔ دنیا میں اس وقت یوکرین کے حوالے سے، سپلائی چین انٹرپشنز کے حوالے سے، آئل انرجی کرائسس کے حوالے سے، پھر پاکستان کے اپنے
इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से वसाइल की तो बहुत सख्त इस वक्त फुकदान है जी। तो आप इस वक्त तो हम ह्यूमैनिटेरियन अपील में सारे फंड्स हमारे चले गए हैं, और आपने देखा होगा आज अखबारों में भी है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, रेजिलियंस फंड सारे चले गए हैं लोगों की जानें बचाने में, और जाने भी चाहिए।